بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الامی جی۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اس آیت مبارکہ کو اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ الذین کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد آمنوا و عاملوا یہ دونوں فعل ہیں، اور عربی گرامر ہو یا اردو گرامر ہو اس میں ہم اسم اور فعل کو پڑھتے ہیں۔ اسم کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا نام فاطمہ ہے تو یہ اس کا اسم ہے، وہ کل بھی فاطمہ تھی، وہ آج بھی فاطمہ ہے، وہ کل بھی فاطمہ ہی رہے گی۔ مگر فعل کام کو کہا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ آپ ابھی سننے کا فعل کر رہے ہیں اور میں سنانے کا فعل کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میرا سنانے کا فعل تبدیل ہو جائے گا اور آپ کے سننے کا فعل تبدیل ہو جائے گا، تو گویا کہ فعل کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ اس کو جاننے کے بعد اگر ہم ان دونوں الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آمنو ایمان والے وہ لوگ کہ جن کی ایمانی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمانی لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے، ہمارا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، بہت کیفیات محسوس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو بہت رونا آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات محسوس نہیں ہوتے، کسی قسم کی کوئی کیفیات محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا ہے، کبھی گھٹتا بھی رہتا ہے اور کبھی بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور یہ کیفیت تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں یا رمضان شریف کے مہینے میں ہوتے ہیں یا تنہائیوں میں ہوتے ہیں یا رات کی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اور کیفیات میں ہوتے ہیں، مگر جب ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہماری اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میری اس وقت کتنی اچھی کیفیات تھیں اور ابھی میں کس کیفیت میں ہوں، تھوڑی دیر پہلے تو میں رو رہا تھا اور ابھی میں ہنس رہا ہوں، تو گویا کہ ہم اس کو بعض اوقات گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک جیسی ایمانی کیفیت میں نہیں ہو سکتا، ہر ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا، تو عامل ہے وہ بھی فعل میں آ رہا ہے، یعنی کہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی بہت پرسکون نماز نصیب ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں بالکل بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا، کبھی تلاوت میں بہت حلاوت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہی آیت وہی صورت آپ بہت جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، کبھی بہت دیر تک دعا مانگنے کو جی چاہتا ہے اور کبھی آپ جلدی سے دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی مہینے بہت صدقہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کبھی آپ کچھ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے پاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بہت اچھی ہوتی تھی، میں پہلے بہت نمازیں پڑھتی تھی، پہلے میں بہت سارے اچھے کام کرتی تھی، لیکن اب وہ سارے کام میرے سے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یا مجھ سے نیک کاموں کی توفیق جو ہے وہ چھن گئی ہے، تو یہ ساری باتیں ہمیں مایوس کرتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ تو ایسے ایمان اور عمل والے کے اوپر کوئی طنز نہیں کر رہی ہے، اس کو بالکل مایوس نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کو تو بہت بڑی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ جو صالحات آتا ہے، اس پہ غور کیا جائے، صالحات جمع ہے، اور عربی میں جمع کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ الفاظ آتے ہیں۔ صالحات وہ جمع کہلاتی ہے جو 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جو کبھی اچھے عمل کرتے ہیں اور کبھی ان سے اچھے عمل نہیں ہو پاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے عمل کیسے ہوتے ہیں، وہ صالحات ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اعمال والے یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس اعمال کی بہت لمبی فہرست نہیں ہے، یہ تھوڑے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر لفظ صالحات سے ہی لفظ صلاحیت بھی نکلا ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسے عمل کرنے کی نہیں ہے، ہر شخص ابو بکر صدیق اللہ عنہ جیسا نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کی نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی تلاوت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر انسان ایک جیسا تہجد گزار نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک کی سخاوت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بلیم بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جس کو جتنی استطاعت توفیق دی گئی ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب تک اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہوگا، جن کے عمل ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، اور ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرتا ہوگا، اور ایک طرح سے ہر طرح کی کمی ہے، کوئی پرفیکشن کی بات نہیں کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ، ان لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔
میرا ایمان اور عمل جو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مگر اس پہ بھی میرا رب مجھے ایسا اجر دیتا ہے جو کہ نہ کٹنے والا، نہ ختم ہونے والا اور نہ رکنے والا ہے۔ اور پھر آمنو اور عاملوں کا خوبصورت پہلو کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں پرفیکٹ تو نہیں بن سکے، مگر یہ ساری زندگی اپنے ایمان اور اپنے عمل کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن کا سوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوشش کا سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔